ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام دوست محبت کے ساتھ جمع کر ایک
مرتبہ پھر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام بزرگ و دوستوں اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان عظیم ہے جس پروردگار عالم نے، جس مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے حبیب جناب سید المرسلین قائد الغر المہجرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت خوش بخت ہیں کہ رب العزت نے یہ عظیم دولت اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کی، حضور علیہ السلام کی آل کی پیار کی عظیم دولت رب العزت نے ہم اپنی سنت کو عطا فرمائی، اور اس نور سے الحمدللہ ہم اہل سنت کے سینے روشن اور تاباں ہیں، اور ہماری بس یہی تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے یہی تو ہمیں دعوت سکھائی، دعا سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگا کرو، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم نہ کنی پر قبول
مانو دست دامان آل رسول، آل رسول کی یہ محبت یہ عظیم دولت ہے برادران زیباکار، اور جس کے دل میں یہ دولت نہیں تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ برادران زیباکار، جیسا کہ ہم ہر ماہ کے آخری جمعہ جو ہوتا ہے آقا دو جہاں سیاح مکان آسرائے بے کساں شفیع مجرماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے اعلیٰ موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج پھر ہم اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت، ان کی شان و رفعتوں کے اعلیٰ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لو کہ آپ کی آل کی کتنی شان اور کتنی عظمت۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے میں نے ایک ربائی لکھی جس کا پہلا مصرع بالا خلق اللہ بکمالی، فرمایا کہ اس ربائی کا جو دوسرا مصرع تھا وہ تھا کشفت دجا بجمالی، اس ربائی کا تیسرا مصرع تھا حسنت جمیع خصالی۔ فرمایا کہ میں نے یہ ربائی جب شروع کی، پہلا مصرع بھی لکھا گیا، دوسرا مصرع بھی میں نے لکھ دیا، تیسرا مصرع بھی میں نے لکھ دیا، لیکن جب چوتھا مصرع اس کو لکھنے میں ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی کہ چوتھا مصرع کیا لکھوں۔ اب دن کے آرام ختم ہو گئے، اب راتوں کی نیندیں اڑ گئی، نہ دن کو آرام اور نہ رات کو نیند کا سکون، اسی کشمکش میں کہ چوتھا مصرع نہیں آ رہا، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا، کیا لکھوں۔ فرماتے ہیں کہ اسی میں پریشانی میں تھا، سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ دیکھو کتنی عظیم سوچ ہے، حضور کی آل کی محبت، آپ کی آل کا پیار، کتنا خوش نصیب انسان ہے جو دن اور رات حضور کی محبت کے، آپ کی آل کی محبت میں گم رہتا ہے۔ رات ہوتی ہے، لوگ مسیح کی نیند سوتے ہیں، مگر وہ عاشق آل رسول ہے کہ رات کو بھی حضور کی آل کی محبت اور آپ کے آل کے پیار کے اندر گم ہے۔ دین ہے، دنیا اپنے کام میں مصروف، اپنے دھندوں میں مصروف اور اپنے دنیاوی کاروبار میں مصروف، مگر وہ عاشق آل رسول ہے کہ دین کو بھی حضور کی آل کی محبت میں گم رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے ان کی شان میں کون سا لفظ لے کر آؤں، سوچتا رہتا ہے ان کی عظمتوں کے اندر کون سا جملہ لے کر آؤں، سوچتا ہے وہ کون سا وہ مصرع ہوگا جس سے میری ربائی مکمل ہوگی۔ سوچتے سوچتے آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو قسمت کا ستارہ جاگ گیا۔ سنا ہے وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ آقا کا دیران ہوتا ہے، حضور نے فرمایا سعدی اے میرے غلام، اے میری محبت میں گم رہنے والے، میری آل کے پیار میں گم رہنے والے، کیا ہوا؟ آج تو غمگین سے نظر آ رہا ہے، کیا ہوا؟ آج تو پریشان سے نظر آ رہا ہے،
آج تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بڑے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اس کی حضور کون سی پریشانی ہے، کون سی پریشانی ہے میری، اور تو کوئی پریشانی نہیں، بس ایک ہی پریشانی ہے آقا کہ میں نے ایک ربائی لکھی، میں نے ایک ربائی لکھی اور اس کا پہلا مصرع بھی میں نے لکھ دیا، اس کا دوسرا مصرع بھی میں نے لکھ دیا، تیسرا مصرع بھی میں نے لکھ دیا، آقا چوتھا مصرع بن نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا ذرا سناؤ مجھے۔ دیکھو آقا کتنے خوش ہوتے ہیں جب حضور کی کوئی نعت پڑھتا ہے، آقا کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تبھی تو حضرت حسان کو کہا حسان میرے منبر پہ کھڑا ہو جاؤ، وہ منبر رسول جس منبر پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا مولا واز فرماتے ہیں، جس منبر کے ان تختوں پہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا محدث، حضرت عبداللہ بن عمر جیسا محدث اپنے ہاتھ حضور کے منبر کے تختوں پر پھیر کر اپنے چہرے پہ پھیر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں علم نہیں کہ ان تختوں پر، ان منبر کے پھٹوں پر میرے آقا کے قدم لگے، کیا یہ پھٹے صرف پھٹے ہی ہیں؟ نہیں، ان کے اندر وہ انوار تجلیات ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ میں برکت حاصل کر رہا ہوں تو برادر اس وقت جب سنایا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو حضور نے آگے خود پڑھ دیا سادی یہ لکھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آقا آپ اپنی بلندیوں پر، اپنے کمال کی بلندیوں پر، بلغ العلا بکمالہ، آقا آپ کی شان و عظمت کی وہ بلندیاں جن بلندیوں پہ آقا اپنے کمال کی وجہ سے پہنچے ہیں، کشفت دجا بجمالہ، حضور آپ کے حسن و جمال میں، آقا آپ کے انوار میں، آپ کی نورانیت نے، آپ کی ضیاء بخشیوں نے پردوں کے حجابات ان کے سینوں کو چیر دیا، ہر چیز منکشف ہو گئی، ہر چیز عیاں ہو گئی۔ کشفت دجا بجمالہ، آقا آپ کی حسن و جمال سے یہ پردے چھٹ گئے، یہ پردے ہٹ گئے، جس سے آپ کی حسن و جمال سے حسنت جمیع خصالہ، آقا آپ کی عادات مبارکی کتنی حسین ہے کہ رب فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو سعدی نے کہا حسنت جمیع خصالہ، اب آقا کے چہرے پر مسکراہٹ، حضور کے چہرے پہ تبسم، فرمایا سعدی یہ کہہ دو نا صلو علیہ درود ہو آل نبی پر، درود ہو آل نبی پر، جب بھی حضور کا نام آئے نا تو یہ پڑھا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لازمی پڑھا کرو وآلہ، ہم چھوڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ تم کٹا کرنا ہے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ تم کٹا درود ہے، صرف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آل کو درمیان میں نہیں ڈالنا، یہ تم کٹا درود ہے۔ نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد بولے والا آل، یہاں آل کو نکالو، کہہ دو جو رسول اللہ کی آل سے بغض رکھتی ہے، جن کے دلوں میں اناد ہے، کینہ ہے، کہہ دو یہ چھوڑ نکال دے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم، اور پھر وعدہ آل ابراہیم، آل ابراہیم۔ برادران سی وقت تو سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذہن کی جو وہ کشمکش تھی، میرے ذہن کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اپنی آگ سے محبت کتنی ہے۔ کیا آپ خود فرما رہے ہیں سعدی، یہ پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ قرآن فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب کہہ دیجیے، میرے محبوب فرما دیجیے، اعلان کر دیجیے، کیا خود اعلان کر دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی قیمت نہیں لیتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ جہان کن کی صدقے بنا؟ بولتے ہیں حضور کا صدقہ ہے۔ یہ جہان بنا، یہ زمین بنی، یہ آسمان بنا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا، یہ زمینیں، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ سمندر کی اٹھتی ہی لہریں، اور یہ رواں دریا، اور یہ پھولوں کی جو مہک ہے، چاند کی جو چمک ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا صدقہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں قرآن ملا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ نماز ملی، کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا صدقہ۔ روزہ ملا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اس مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے۔ خود رحمان ملا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ماں کو کہہ دو اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سب کچھ میرے صدقے ملا ہے۔ ہم بھی نہ ہوتے اگر آقا تشریف نہ لاتے، ہم بھی نہ ہوتے، ہمارا وجود تک کیا، ہمارا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اور میں ابھی کہہ دیجئے کہ اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی قیمت، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، میری آل کی محبت، ہاں میری قرابت داروں کی محبت، ہاں میری اہل بیت کی محبت، بس یہی چاہتا ہوں تم سے، میری آل سے پیار کرو، یہی چاہتا ہوں میری آل سے محبت کرو، یہی چاہتا ہوں میری آل سے عقیدت رکھو، ان کا پیار، ان کی محبت سے تمہارے دل روشن ہو، تمہارے سینے تاباں ہو۔ آقا کیا ملے گا؟ جب حضور فرما رہے میری آل سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو، تو ہم عرض کرتے ہیں غلام ہیں حضور کا، ہم سے اتنا پیار ہے، ہم سے اتنی محبت حضور کی جس کی انتہا نہیں۔ اب ذرا خود اندازہ رکھو کتنا پیار ہے حضور کا۔ ایک دن حضور کے ایک صحابی باہر تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا میں تیرے گھر میں گیا تھا، تیرے گھر میں نہیں تھا۔ صبح حضور اپنے غلاموں کے گھر میں تشریف لے جاتے، حضور نے فرمایا میں تیرے گھر گیا تھا، میرے صحابی تو گھر میں نہیں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں شکار کے لیے گیا تھا۔ اچھا میں بھی، اگر میں بھی پاس ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ جاتا ہوں۔ بھائی یادوں کی نہیں پیار کی، محبت کی یاد ہے۔ تو حضور کو کتنی محبت ہے، پھر غلامی لاڈ سے عرض کرتے ہیں آقا آپ جو فرما رہے ہیں، آپ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ اور مولا حدیث مبارکہ سنو، باب مدینۃ العلم سے حدیث مبارکہ سنو، جن کی مطلب حضور نے فرمایا علی میری جان ہے، ان سے یہ حدیث مبارکہ سنو۔ آقا دو جہان نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت برپا ہوگی، معاشر برپا ہوگا، حشر کا نظارہ سامنے ہوگا۔ فرمایا اے میری آل سے بات کرنے والوں، اے میری آل سے پیار کرنے والوں، تم کہاں ہو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہمیں ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا سنو، قیامت کے دن میں علی، میری بیٹی فاطمہ، حسن و حسین، اور فرمایا تم جتنے بھی میری آل سے پیار کرنے والے ہوں گے، ہم سب ایک دسترخوان پہ اکٹھے ہوں گے۔
ہم سب ایک دسترخوان پہ اکٹھے ہوں گے. فرمایا ہمارے سامنے ادھر لوگ دوسری امت حساب و کتاب دے رہی ہوں گی، ادھر دوسری امتیں پیارے آدم کی امت، پیارے نوح کی امت، پیارے ابراہیم کی امت، پیارے اسماعیل کی امت، پیارے موسیٰ کی امت، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی امت حساب و کتاب دے رہی ہے. فرمایا اور ہم کہاں ہوں؟ آپ نے فرمایا ہم کہاں ہوں؟ مولا علی حدیث روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں میری اہل بیت، اے میری آگ سے بات کرنے والوں، تو ہم سب ایک دسترخوان پہ قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب اتنے لذیذ کھانے سامنے ہوں، جنتی کھانے، جب جنتی کھانے سامنے ہوں تو پھر کیا کوئی خبر لگے گی کیا ہو رہا؟ سامنے آ گئے تو جہاں سامنے وہ بددعا کے مکھ والے ہوں، سامنے وہ غلین کی زلفوں والے ہوں، کہیں گے اے میرے غلام یہ سیب تیرے لیے ہے، یہ انگور تیرے لیے ہے، کھاؤ سیب. اے میرے غلام یہ گوشت تیرے لیے ہے، اے میری آپ سے پیار کرنے والے یہ جنتی شوربہ تمہارے لیے اپنے غلاموں کو کھلا رہے ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتی. اور فرمایا کہ جب تک حساب و کتاب ان کا ختم نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ہم سب مل کر ایک دسترخوان پہ بیٹھے. اللہ قربان رہے. فرمایا ادھر ان کا حساب و کتاب ختم ہوگا اور ادھر فرمایا سب سے پہلے میری امت کو جنت میں جانے کا، جنت میں داخل ہونے کا حکم ملے گا. میں کو حدیث آپ کو سنا کرتا رہتا ہوں جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کون ہے عبداللہ بن عباس؟ سبحان اللہ، میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، میرے رسول کی چچا کے بیٹے ہیں. دن بھی حضور کی بارگاہ میں گزرتا ہے، رات بھی حضور کے قدموں میں گزرتی ہے. ذرا دیکھیں ادب دیکھیں، بچپن ہے ابھی، آقا رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آقا کے پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور نے ایسا آپ پیچھے کر کے پیچھے ہاتھ کر کے عبداللہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. اور حضرت عبداللہ جب حضور رکوع میں گئے عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر پیچھے ہٹ گیا. حضور جب قیام میں آئے تو پھر عبداللہ بن عباس کو پیچھے سے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. جب حضور رکوع میں گئے تو عبداللہ پھر پیچھے ہٹ گیا. جب حضور سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا عبداللہ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو؟ آپ آجوڑ کر کہتے یا رسول اللہ تم نبی اللہ ہو، نہیں سمجھتے تم اللہ کے نبی ہو. یا رسول اللہ میں عبداللہ کی جرأت کیسے کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو؟ حضور نے دعائیں دی، آقا تو جانے دعائیں دی. کیا دعا دی؟ اللہ میرے چچا کے بیٹے کو دین کی سمجھ عطا فرما، میرے چچا کے بیٹے کو دین کا علم عطا فرما. اور حضرت عبداللہ بن عباس بچپن میں بڑے بڑے صحابہ کے استاد بنے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے یہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آگے لوگ جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک درخت مثال سمجھانے کے لیے میں ایک درخت ہوں اور اس درخت کی ٹہنی میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. فرمایا اس درخت کا پھول علی ہے، اس درخت کا پھل
حسن اور حسین ہیں۔ اگلی بات ذرا غور سے سنو، میرے نبی نے فرمایا اس درخت کے پتے میرے نبی کی آل سے بات کرنے والے میری امت ہی۔ فرمایا میں درخت ہوں، میری بیٹی اس درخت کی ٹہنی ہے، اور فرمایا میرا علی اس درخت کا پھول ہے، اور میرا حسن میرا حسین فرمایا اس درخت کے پھل ہے، اور اس درخت کے پتے میری آل سے پیار کرنے والے، میری آل سے محبت کرنے والے میرے امتی اس درخت کے پتے ہیں۔ فرمایا ہم سب اکٹھے جنت میں ہوں گے جو میں بھی میری آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے سعادت، ہمارے لیے انعام کہ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، آپ کی آل سے پیار کرتے ہیں، اور رب العزت نے ہمیں یہ انعام دیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میری آل کی محبت، میری آل کا پیار۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیے، کیونکہ آپ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مفسر قرآن کی حضور کی چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر اعظم ہیں، ذرا قربان گئی دیکھو تو صحیح، عبداللہ بن عباس حضور علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، اور آپ کے بچپن میں آقا کا وصال ہوا تو آپ نے باقی علوم حضرت علی المرتضیٰ سے پڑھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس باقی کتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے وہ علی المرتضیٰ سے پڑھے۔ ایک دفعہ خارجیوں نے جب چیلنج کیا مناظرے کا چیلنج کیا، علی المرتضیٰ کو چیلنج کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ارے نادانو تم کیا میرے سامنے ٹھہر سکتے ہو، میں اپنے شاگرد کو بھیج رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا میں اپنے شاگرد کو بھیج رہا ہوں۔ کون شاگرد؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، آقا دو جہاں ایک دفعہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حضور واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کا بچپنا ہے، حضور کے وضو کے لیے پانی رکھا ہے، سنجا کے لیے۔ آپ نے پوچھا کس نے رکھا پانی؟ عرض کی حضور عبداللہ بن عباس نے۔ حضور میرے نبی کے ہاتھ بلند ہو گئے، یا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو علم قرآن کا علم، حدیث کا علم عطا فرما۔ اور حضور نے ہاتھ پھیرا عبداللہ بن عباس کے سینے پر، اور پھر خود اندازہ لگاؤ کہ پھر کیوں نہ سمندر علم کا سمندر وہ جوش میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کے شاگرد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علم کی میں تھوڑی بات آگے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے لوگوں قرآن کو بہت سمجھنے والے وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو آج ایک کروں آپ سے کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ آپ کا فرمان حضرت امام احمد بن حنبل نے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی مذہب کے امام ہیں، اور اس حنبلی مذہب کی مخلد شہنشاہ بغداد غوث الاعظم بھی ہیں۔ ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مذہب کے تھے۔ آپ کے اماموں
میسی حضرت امام احمد بن حنبل ہے، اور آپ سے کسی نے پوچھا سیدنا عبداللہ بن عباس سے، اور اس کو لکھا حضرت امام بن احمد بن حنبل نے اپنی مسرت کے اندر، حضور ذرا یہ تو بتائیے کہ قربا سے مراد کون ہے؟ یہ کون ہے قربا؟ رب نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ قربا ہے کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا قربا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین۔ اس قربا سے مراد وہ ہے کہ جو ان سے امت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا، اللہ رب العزت سے وہ انعام، وہ بلندی عطا فرمائے گا کہ اس کی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا ہوگا اور اس کی کان نے پہلے نہ سنا ہوگا۔ اب ذرا آگے آئیے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت اور پیار صحابہ کرام کے دلوں میں کتنا تھا۔ جب آقا دو جہاں کا وصال پاک ہوا، حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب مدینہ پاک میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا سما تھا جیسا کہ قیامت کا پاک، ہر پتھر کے اندر سے، ہر روڑے کے اندر سے ایک اداسی نظر آتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر آپ شہر حلب میں تشریف لے گئے کہ اب میری آقا تو ظاہری دنیا میں ہے نہیں، اب میں کیسے رہوں؟ کافی دن ہو گئے۔ ایک دن خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں کا دیدار کیا۔ حضور فرماتے ہیں بلال کیا میری یاد تجھے نہیں ستاتی؟ کیا میری یاد تجھے نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ اسی لمحے آنکھ کھلی، یہ نہیں دیکھا کہ رات کا کون سا وقت ہے، یہ نہ دیکھا رات کا کون سا لمحہ ہے، یہ نہ دیکھا رات کی کون سی گھڑی ہے، کون سی ساعت ہے۔ اسی لمحے اپنے بستر سے اٹھے کہ حضور کا فرمان من رآنی فقد رأى الحق، اس نے خواب میں مجھے دیکھا تاکہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ختم نبوت۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب سے چلے، اب معلوم نہیں کس عالم میں آ رہے، کیا کیفیات ہے بلال کا۔ راستے میں اگر روڑا بھی چبھتا ہے تو علم نہیں ہوتا، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے خبر نہیں ہوتی۔ آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں۔ اب جب بلال مدینہ المنورہ کے اس بستی کے قریب آئے تو سامنے سب سے پہلے احد کا پہاڑ نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ بولے بلند آواز سے، احد کا پہاڑ۔ وہ کون سا احد کا پہاڑ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، روڑے بھی آقا سے پیار کرتے ہیں، اور درخت بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب غلاموں، پھر ہم کیوں نہ اپنے آقا سے پیار کریں کہ رب خود پیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہاں ایک اور پہاڑ بھی ہے، جبل عیر، اس کا نام عیر، جبل عیر ہے، اس کا نام حضور نے فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ جہنمی پہاڑ ہے۔
معلومات جو حضور سے بغض رکھے، جو آقا سے عناد رکھے، جس دل میں حضور کی دشمنی ہو، وہ کبھی بھی دل جنت کے بہاروں میں نہیں جا سکتا، وہ تو سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ فرمایا یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا وہ جبر ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے، فرمایا میں اس سے ناپسند کرتا ہوں۔ آقا تو جہاں کے اس پہاڑ کو جب حضرت بلال نے دیکھا نا تو پھر وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ پرانی یادیں جب آقا تو جہاں اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر بہت پہاڑ کی طرف تشریف لاتے تو مجدد ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور پیلو کے درخت کے قریب سے گزرتے تو حضور صحابہ کو فرماتے کھاؤ پیلو۔ کیا بھائی آپ بھی ساتھ حضور تناور فرماتے صحابہ بھی حضور کے ساتھ کے گرد ہیں کہ آقا نے فرمایا کھاؤ پیلو کھاؤ سبحان اللہ۔ اب نظریں تو صحابہ کرام کی حضور کی چہرے کی طرف اور آپ پیلو کے اس پھل کی طرف، جال کا جو پھل ہوتا ہے وہ پیلو کہتے ہیں نا، اس کی طرف ہے۔ اور حضور نے صاحب فرمایا کہ میرے صحابہ سبز پیلو نہیں کھانے ہیں، کالے کالے کھانے ہیں۔ وہ سبز وہ کچے ہوتے ہیں، تمہارا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ محبت ہے، پیار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یادیں انگڑائیاں لینے لگی ان کے دل میں کہ جب اپنے آقا کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ احد پہاڑ کے پاس آتے، حضور تشریف لاتے، ہم حضور کے ساتھ ہوتے، ہماری نگاہیں رخ مصطفیٰ کا طواف کر رہی ہوتی اور ہماری نگاہیں اس تن بدن کا دیدار کر رہی ہوتی جو اتنا نفاست میں، لطافت میں، اتنا لطیف جو حضور کی جسم اثر کا سایہ بھی نہیں۔ آقا یہاں سیاح اللہ مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کی تشریف لے جاتے، اس پہاڑ پہ قدم رکھتے تو محبت رسول میں وجد میں آ جاتا۔ اور آقا نے ایک دن اپنا پاؤں والا ذرا زور سے اس کے سینے پہ رکھا نہ، فرمایا بہت ٹھہر جا، یہ جانتا نہیں ہے تو ایک نبی ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ حضرت بلال نے جب بہت پہاڑ کو دیکھا تو ذرا غور سے دیکھتے وہ کیفیت وجدانی تاری ہوئی زمین پہ تشریف لے آئے اور گزرے ہوئے ایام کی جب یاد آئے گی ہونٹ تو سی لوں گا مگر آنکھ بھر آئے گی۔ ہونٹ تو عاشق سی لیتا ہے مگر آنکھ جو ہے نا یہ راز فاش کر دیتی ہے۔ آیا سب ان الحب منقطع ما بین منسجم منہ مضطرب۔ کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے، عاشق کا کیا یہ گمان ہے کہ میرے دل کے اندر جو محبوب کی محبت ہے، میرے دل کے اندر جو میرے پیارے کا پیار ہے وہ چھپا رہے گا؟ اس حال میں آنکھوں سے آنسو برس رہے ہو، اس حال میں اس کے سینے سے دھوئیں نکل رہے ہو، یہ اور یہ خوشبو چھپی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، اب سیدھا آقا دو جہاں کے شہر کی طرف رخ کرتے ہیں اور شہر مدینہ میں قدم رکھا۔ سبحان اللہ، ہر عاشق کا دل تڑپنے لگا، ہر عاشق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، رسول اللہ کے در کے غلام آ گئے، بلال آ گئے جن کو خریدا ابو بکر صدیق نے، جن کو خریدا میرے نبی نے۔ فرمایا ابو بکر اس نیکی میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنا۔ جب وہ بلال کو خریدنے کے لیے ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے تھے، گویا حضرت بلال کو میرے نبی نے خود خریدا ہے۔ اب ہر عاشق کا دل تڑپنے لگا اور
بچے جو اپنے ماں باپ سے آقا کے متعلق سنتے تھے نا تو پوچھنے لگے ابو جان یہ تو ہمارے آقا کا غلام بلال رہا ہے تو حضور ہمارے آقا کہاں ہے؟ اب عاشق اور زیادہ ان کا جو دل اس کے اوپر عجیب کیفیت، یہاں تک کہ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتے ہیں، پاس آتے ہیں، زور کی نماز کا وقت ہوگا یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا، صحابہ کرام کہتے ہیں بلال سبحان اللہ، بلال آپ دیکھتے ہیں، پوچھتے کیا بات ہے میرے پیر بھائیوں، مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بلال آپ عصر کی یا زور کی اذان نہیں دیتے، زور یا عصر کی اذان نہیں کہتے ہو؟ کہا بھائیو اذان سے انکار کب ہے، مگر اتنا عرض کروں گا کہ وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میں آقا کو دیکھ کر اذان کہتا تھا، جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر بددعا کا چہرہ ہوتا، ادھر واللیل کی زلفوں ہوتی، ادھر اس رب کی یار کا چہرہ ہوتا، ادھر میں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، صحابہ کرام خاموش ہو جاتے، لیکن دل کے اندر یہ بات انگڑائیاں لے رہی ہے، کاش کہ جو حضور کے زمانہ میں بلال اذان کہتے آج بھی وہ اذان ہم سن لیں، تاکہ وہ منظر پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، وہ منظر پھر ہماری نگاہوں میں سمو جائے، سوچ لگے بلال جو کہہ رہے ہیں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ زمانہ پلٹا لائے؟ ہاں ایک ہی در ہے، وہ در آل رسول ہے، وہ در کون سا در ہے؟ بولے آل رسول کا در ہے، وہ علی کا در ہے، وہ سیدہ کائنات کا دروازہ ہے، وہ حسنین کریمین کا گھر ہے، آؤ چلو در رسول بھی جا کر دستک دیتے ہیں اور اپنی درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ حکم دو اپنے غلام بلال کو، سبحان اللہ۔ حضرت حسنین کریمین کیا کہتے ہیں حضرت بلال کو متعلق جب بلاتے ہیں یہ کیا کہتے مامو اللہ، کتابوں میں آتا ہے حسنین کریمین مامو کہہ کر جناب حضرت بلال کو بلاتے ہیں، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اور جب دروازے رسول آل رسول میں پہنچی نا تو اسی لمحے حضرت حسنین کریمین دونوں چھوٹے چھوٹے میرے نبی کے شہزادے وہ دونوں بھائی جب اکٹھے کھڑے ہوتے نا تو صحابہ کرام آتے گویا حضور کی تصویر ہمارے سامنے ہوتی ہے، حسنین کریمین حضرت حسن پاک، ان کی خد و خال، ان کی آنکھیں، ان کا رخسار، ان کا ہاتھ، ان کا جسم بالکل آقا کی طرح، اور حضرت امام حسین کا حسن، ان کا جمال بالکل آقا کی طرح، جب دونوں بھائی مل کر کھڑے ہوتے تو ان کی تصویر سامنے ہوتی، ادھر پہنچے ادھر دونوں شہزادوں نے اپنے حویلی کا دروازہ کھولا، باہر قدم لگا فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے اس کی شہزادوں درخواست لے کر آئے ہیں ہم آپ کے دروازے پر، اور آپ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے کبھی کوئی خالی واپس نہ لوٹا، جب بھی آیا خالی آیا، جب واپس گیا دامن بھر کے گیا، پوچھا کیا درخواست ہے؟ کہا بلال ہے، اچھا مامو بلال، اچھا مامو بلال، جی ان کو کہو نا وہ اذان کہے عصر کی یا ظہر کی، یہ ہمارا اندر وہ جو محبت کا پیار کا وہ جو سمندر چھاٹے مار رہا ہے، اتنا دل بے قرار ہے، اتنا دل اداس ہے جس کی انتہا نہیں، تاکہ کچھ دوست دیر کا بوجھ ہلکا ہوگا، جب انسان رو لیتا ہے نا تو یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت
صحابہ کرام نے جب کہا تو آقا دو جہاں شہزادے ساتھ چل پڑے، چھوٹے چھوٹے حضرت امام حسن پاک قدم اٹھاتے ہوئے، امام حسین قدم اٹھاتے ہوئے جب مسجد نبی کی قریب ہے، وہاں آقا کا کہ مزار انوار کہ میرے نبی کا فرمان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جب وہاں پہنچے حضرت بلال حضور کی تربت انور کو اپنے بازو میں لیے ہوئی بوسے پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا مامو بلال اذان نہیں دیتے ہو، اذان نہیں کہتے جو ہمارے نانا جان کے زمانے میں کہتے تھے۔ اب حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں اور دل دھک دھک کرنے لگا، اب انکار کی جرأت نہیں کہ انکار کر سکے۔ حضرت امام حسین کا بچپنا ہے اور آقا نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ کی رونے کی آواز آئی تو حضور نماز کے لیے جا رہے واپس مسجد نبی کی طرف جا رہے تھے، واپس مڑے اور سیدہ کائنات کی حویلی میں قدم رکھا، فرمایا بیٹی میرے حسین کو مت رلایا کر، ان کے رونے سے میرا دل دکھی ہوتا ہے، ان کو مت رلایا کر۔ اپنی بیٹی کو فرمایا جو سب سے بڑھ کر حضور کو پیاری، فرمایا بیٹی میرے حسین کو مت رلایا کر، ان کے رونے سے میرا دل دکھی ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی تو یہ حدیث سنی ہوئی تھی، جب حسنین کریمین نے کہا مامو اذان کہو نا، اب بلال نے ہاتھ باندھ لیے، کھڑے ہو گئے، اور جب اس جگہ پہ آتے جہاں کھڑے ہو کر اذان کہتے اور سامنے آقا جلوہ فرما ہوتے، اللہ اکبر کی صدا جب مدینہ کی فضاؤں میں بلند ہوئی، عورتیں مدینہ کی پردے دار مدینہ کی عورتیں ان کو اپنا پردہ یاد نہ رہا، وہ زمانہ رسول ان کی نگاہوں میں گردش کرنے لگا اور وہاں سے دوڑی اور بچے بھی وہاں سے دوڑے کہ آقا کا غلام بلال تو آ گیا، مگر آقا کا حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی، صحابہ کرام کی چیخیں بلند ہو گئی، گزرے ہوئے جب اس دور کی یاد آئے ہونٹ سینوں کا مگر آنکھ پھارے، اب بلال کی آواز پر چیخیں بلند ہو گئی، پورے مدینہ المنورہ کے اندر ایک قرآن بچ گیا، اور جب اذان کہتے بلال یہاں پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر دیکھا آقا کا وہ حسن و جمال بظاہر نظر نہ آیا، زمین پہ اس صدمے کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئی، زمین پہ تشریف لے آئے، آگے اذان مکمل نہ کر سکے، کہا بھائی کیا کروں، جبکہ میں اذان کہتا حضور سامنے ہوتے تو معلوم ہے میری آواز کہاں جاتی، اور آج میرے آقا مجھے نظر نہ آئے، میں اذان مکمل نہیں کر سکا۔ برادران اس وقت عرض یہ کروں حضور کی یاد سے محبت دیکھیں، بڑے جلیل القدر صحابہ نے کہا، مگر بلال نے کہا وہ زمانہ پڑھا تو ہوگا جو میں حضور کے زمانے میں کہتا رہتا، اب کیسے کہوں اذان؟ جب حسین کریمین نے کہا مامو ہم اذان سننا چاہتے ہیں جو ہمارے نانا جان کے دور میں تم اذان کہتے ہیں، حضرت بلال انکار نہ کر سکے، اذان شروع کی، مگر اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے، پھر مکمل نہ کر سکے۔ برادران اس بکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی یاد کی محبت کا وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو آپ سنیں جو سنت ادا کریں وہ سنت بھی ادا کرنا، اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے شہر کے دوستوں نے
ہمیں کچھ زمین کا حصہ دیا ہے، ادھر قریب ہی حصہ دیے، وہ اپنے ان کی اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے حصہ زمین کا ٹکڑا ہمیں دیا مسجد بنانے کے لیے، اور کیونکہ اب بھی تو دو چندے کرتے